سے پہلے بات کریں گے کہ آپ نے اسلامیات الیکٹیو کس طرح تیار کرنی ہے۔ ایف اے کے اندر انٹرمیڈیٹ میں بچے بچیاں جو اسلامیات الیکٹیو اسلامیات اختیاری پڑھتی ہیں اس کا کیا سلیبس ہے اور کیسے اس کی تیاری ہوگی۔ عزیز طلباء، سب سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھیں، اسلامیات اختیاری کوئی اتنا مشکل مضمون نہیں ہے۔ اگر اس کو سمجھ کے پڑھا جائے تو معلومات کے ساتھ ساتھ بہت سی چیزیں آپ کو حاصل ہو جاتی ہیں۔ اسلامیات الیکٹیو کے اندر سب سے پہلے ہم بات کریں گے اس کے سلیبس کی۔ اسلامیات اختیاری کے اندر آپ یہ بات ذہن نشین رکھیں کہ آپ کا 100 نمبر کا پیپر ہوگا اور آپ کی بک کے 2 پورشن ہیں۔ آپ کی بک کا جو پہلا پورشن ہے یعنی حصہ اول، وہ مشتمل ہے اسلامی تہذیب و تمدن پر، جس میں اسلامی تہذیب کے حوالے سے بنیادی باتوں کو ڈسکس کیا جاتا ہے کہ تہذیب کیا ہے اور تمدن کسے کہتے ہیں۔ اس سیولائزیشن کو جاننے سے آپ کو بہت سی بنیادی چیزیں پتہ چلتی ہیں۔ سب سے پہلے اگر ہم چیپٹرائزیشن اس کی کریں تو اس کا سب سے پہلا چیپٹر اسلامی تہذیب و تمدن کا مفہوم، اس کے عوامل اور اس کے عناصر پر مشتمل ہے کہ اسلامی تہذیب کیا ہے، اس کے عوامل کیا ہیں، اس کے عناصر کیا ہیں۔ یہ آپ کا چیپٹر نمبر 1 ہوگا۔ آپ کا چیپٹر نمبر جو 2 ہے وہ ایک انسان کی جو شخصی اور انفرادی زندگی ہے اس کو ڈسکس کیا جاتا ہے کہ آپ اپنی پرسنالٹی کو کیسے اچھا کر سکتے ہیں، آپ کی انفرادی زندگی کیا ہے اور آپ کیسے اسلامک پرسپیکٹیو میں اپنی زندگی کو بہتر کر سکتے ہیں۔ اس میں اخلاق کیا ہے، تقوی کسے کہتے ہیں، ذکر کسے کہتے ہیں، شکر کیا ہے، صبر کیا ہے، عفو و درگزر، عدل، انصاف، احسان، خدمت خلق، یہ ساری کی ساری چیزیں آپ نے چیپٹر نمبر 2 میں پڑھنا ہوں گی۔ آپ کا جو چیپٹر نمبر 3 ہے وہ عائلی زندگی پر مشتمل ہے، یعنی آپ کی جو فیملی ہے، وہ آپ کی جو فیملی لائف ہے کیسے بہتر گزرے۔ عائلی زندگی کے اندر کیا کیا اس کے اسلامی مقاصد ہیں، اس میں والدین کے حقوق کیا ہیں، اولاد کے حقوق کیا ہیں، بیوی کے حقوق کیا ہیں، خاوند کے حقوق کیا ہیں، یہ سارے کے سارے حقوق یعنی رائٹس اور اس کے ساتھ رسپانسبلٹیز، یعنی والدین کے حقوق تو اولاد کی رسپانسبلٹیز اور فرائض کیا ہیں، والدین کے حقوق تو والدین کے حقوق تو اولاد کے فرائض کیا ہیں، اولاد کے حقوق تو والدین کے فرائض کیا ہیں۔ ایسے میاں بیوی کے، خاوند کے حقوق تو بیوی کے کیا فرائض ہیں، بیوی کے حقوق تو کیا خاوند کے کیا فرائض ہیں۔ یہ ساری چیزیں آپ نے چیپٹر نمبر 3 میں پڑھنا ہوں گی۔ آپ کا جو چیپٹر نمبر 4 ہے وہ اسلام کا نظام تعلیم ہے۔ آپ کے چیپٹر نمبر 4 کے اندر یہ ڈسکس کیا جائے گا کہ اسلام کا نظام تعلیم کیا ہے اور کس طرح اسلام ایک خوبصورت نظام تعلیم کی ترویج و اشاعت کی بات کرتا ہے۔ ظاہری بات ہے کوئی بھی معاشرہ پہچانا جاتا ہے تو اپنی تعلیم سے، تعلیم کے مقاصد، تعلیم کے فوائد، اساتذہ کے فرائض، شاگرد کے فرائض، مکتب کسے کہتے ہیں، مکتب کی اہمیت کیا ہے، اور اسلام میں جو بنیادی حیثیت مسجد کی ہے، مسجد کے مفہوم کے اندر، اس کے مقاصد میں، اس کے آداب میں کون کون سی چیزیں شامل ہیں، وہ سارا آپ کا چیپٹر نمبر 4 میں ڈسکس کیا جائے گا۔ اسی طرح آپ کا جو سلیبس چیپٹر نمبر 5 ہے اس کے اندر ہم نے خاص طور پہ جو چیزیں ڈسکس کرنی ہیں وہ ہیں اسلامی معاشرے سے ریلیونٹ۔ اسلامی معاشرہ کیسے بنتا ہے، اسلامی معاشرے کے خد و خال کیا ہیں، معاشرہ اور سوسائٹی کو بنانے کے لیے کون کون سی چیزوں کی ضرورت ہے اور معاشرے کی ضرورت کیا ہے، اہمیت کیا ہے، اس کی خصوصیات کیا ہے، اس میں رشتہ داروں کے حقوق، ہمسایوں کے حقوق، شہریوں کے حقوق، اچھے شہری کے کیا فرائض ہیں، ریاست کے کیا ذمہ داریاں ہیں، اس کی اہمیت کیا ہے، ریاست کی کیوں ضرورت ہے، اس کے فرائض کیا ہیں، ہم ایک اچھا شہری کیسے بن سکتے ہیں، ہماری کون کون سی ذمہ داریاں ہیں، وہ ساری چیزیں چیپٹر نمبر 5 میں ڈسکس کی جائیں گی۔ اس کے بعد آپ کا لاسٹ جو چیپٹر ہے وہ چیپٹر نمبر 6 ہے اور اس میں ڈسکس کیا جائے گا عالم اسلام کو۔
پوری دنیا کے جتنے مسلمان ہیں ان سے ہم بات کریں گے۔ امت کسے کہتے ہیں، امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات کیا ہیں، اخوت کا کیا معنی ہے، تبلیغ کسے کہتے ہیں، مبلغ کے اوصاف کیا ہیں، داعی کون ہوتا ہے، جہاد کا مفہوم کیا ہے، اس کی اہمیت اور مقاصد کیا ہیں، یہ ساری کی ساری چیزیں چیپٹر نمبر 6 میں ڈسکس کی جائیں گی۔ اس طرح آپ کا یہ پورا سلیبس چیپٹر 1 سے لے کے 6 تک آپ کا سارے کا سارا اسلامی تہذیب کے عوامل و عناصر، شخصی انفرادی زندگی، عائلی زندگی، اسلام کا نظام تعلیم، اسلامی معاشرہ اور عالم اسلام، یہ سب کی سب چیزیں آپ کے سلیبس میں شامل ہوں گی، اور یہ آپ کا حصہ ہے، حصہ اول۔ اب ہم بات کرتے ہیں آپ کے سلیبس میں سے حصہ دوم کی۔ آپ کا سیکنڈ جو پارٹ ہے جسے حصہ دوم کہتے ہیں، یہ تاریخ اسلام پر مشتمل ہے۔ آپ کا جو حصہ دوم سیکنڈ پارٹ ہے، اس کے اندر جو بنیادی چیزیں ہم نے ڈسکس کرنی ہے وہ تاریخ اسلام ہے۔ تاریخ اسلام ویسے تو بہت ڈیٹیل سے ہے، لیکن ہم اس کے اندر کون کون سی چیزیں ڈسکس کریں گے؟ تاریخ اسلام کے اندر آپ نے عہد رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور خلفائے راشدین کے دور کو ڈسکس کرنا ہے۔ عہد رسالت اور خلفائے راشدین کو جب آپ ڈسکس کریں گے تو آپ کے سامنے بہت سی چیزیں تاریخی اعتبار سے اس طرح واضح ہوں گی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور اور عہد خلفائے راشدین میں بہت سے مقام پر سملیرٹی نظر آئے گی۔ اس کے اندر ہم بات کریں گے ظہور اسلام سے پہلے عرب کے حالات کیا تھے۔ جب آپ ظہور اسلام سے پہلے عرب کے حالات پر بات کریں گے تو عرب کے حالات کیا کیا تھے، مذہبی، معاشی، معاشرتی، اقتصادی زندگی، ان کے اخلاقی قدریں کیا تھیں، وہ ساری چیزیں۔ پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے بات ہوگی، وحی کیسے نازل ہوئی، کس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وحی کے نزول کے بعد 13 سال مکہ میں رہے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت عقبہ اولیٰ کی، پھر بیعت عقبہ ثانیہ کی، پھر مدینہ شریف کی طرف ہجرت ہوئی، پھر مدینہ میں میثاق مدینہ کانٹیکٹ ہوا کفار سے، یہودیوں، عیسائیوں اور سب سے، اور اس کے بعد غزوہ بدر، غزوہ احد، غزوہ احزاب، صلح حدیبیہ، بادشاہوں کے نام خطوط بھیج کر اسلام پھیلایا گیا، غزوہ خیبر کیسے ہوا، معرکہ موتا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کن کن کی قیادت میں کن کو بھیجا، پھر مکہ فتح ہوا، پھر غزوہ حنین، غزوہ تبوک، خطبہ حجت الوداع اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال مبارک۔ پھر اس کے بعد ہم ازواج مطہرات، اولاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کریں گے، اور اخلاق نبوی کے اہم پہلو پر بھی ہم ڈسکس کریں گے۔ اس کے اندر جو خاص طور پہ دوسرا پورشن ہمارا ہے وہ خلافت راشدہ یعنی 30 سال پر مشتمل ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے وصال مبارک سے لے کر۔ اس کے اندر ہم نے بنیادی طور پر 4 خلفائے راشدین کو ڈسکس کرنا ہے، جس کے اندر پہلے خلیفہ راشد جناب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی زندگی کو ڈسکس کیا جائے گا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی ولادت، آپ کی پیدائش، آپ کا مکہ میں زندگی گزارنا، خاندانی پرسپیکٹیو کیا تھا، خاندانی پس منظر کیا تھا، آپ نے کس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، زندگی کے کارنامے، پھر خلافت راشدہ پہ فائز ہو کر آپ کے عظیم کارنامے کیا ہیں، اس پر بات ہوگی۔ اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرے خلیفہ راشد، ان پر ہم بات کریں گے کہ کیا ان کے بنیادی اوصاف تھے قبول اسلام، اور پھر خلافت راشدہ پہ فائز ہو کر ان کا بہترین 10 سالہ دور، عظیم عظیم فتوحات، کس طرح آپ کی عظمتوں کو ذکر کیا جاتا ہے، غیروں کے زبانوں سے بھی وہ ذکر کیا جائے گا۔ اس کے بعد تیسرے خلیفہ راشد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی عزت، حیا اور آپ کا خصوصی جو وصف شرم تھا اس کو ڈسکس کیا جائے گا، اور آپ کی فتوحات کون کون سی رہیں، کس طرح آپ کے بارے میں الزامات لگائے گئے، شہادت عثمان غنی کی وجہ کیا تھی اور اس کے اثرات، اور آخر میں حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم، آپ کی پاکیزہ زندگی اور آپ کا جو خوبصورت ہین حیات کا طرہ جو امتیاز تھا، اس پر ہم بات کریں گے 4
जो आपका टॉपिक है चौथे खलीफा राशिद हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम, उनकी ज़िंदगी, उनका सीरत व किरदार, उनके कारनामे, जंग जमल, जंग सिफ़ीन, जंग नहरवान और फिर हज़रत अली की शहादत और खिलाफत राशिदा की खसूसियात, ये पूरे का पूरा आपका सिलेबस है जो कि आपने पार्ट 1 में पढ़ना होगा। इस पहले पार्ट के अंदर जो आपने सिलेबस पढ़ना है, अगर हम इसको पेपर के लिहाज से डिवाइड करते हुए आपको पेपर एनालिसिस पेश करें कि आपने इसकी तैयारी कैसे करनी है और अच्छी तैयारी करके आप कैसे 100% मार्क्स हासिल कर सकते हैं, अब हम उस पर बात करते हैं। आपका जो पेपर है वो 100 नंबर का होता है, 100 मार्क्स हैं इसके, और आपके पास 3 घंटे होते हैं जिसमें आपने ये पेपर करना होता है। इसको करने का क्या तरीका है, कैसे आपने नंबर हासिल करने हैं? आपका जो पहला क्वेश्चन है वो आपका मारूजी तर्ज होगा, यानी ऑब्जेक्टिव टाइप। आपने ऑब्जेक्टिव टाइप के अंदर एमसीक्यूज हल करने हैं और उसका तरीका कार मैं आपके सामने डिस्कस करूं। आपका जो पूरा सिलेबस है इससे रेलिवेंट आपको 20 एमसीक्यूज आएंगे, जिसके अंदर ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और डी, इन चारों में से करेक्ट को आपने निशान लगाना होगा और आपने 20 करने हैं और हर एक नंबर का है। इस लिहाज से आपका पहला क्वेश्चन 20 मार्क्स का हुआ। एमसीक्यूज आपने करने हैं और उसके बाद आपका जो दूसरा क्वेश्चन है वो शॉर्ट क्वेश्चन पर मुश्तमिल है। आपने दूसरा क्वेश्चन करना है, ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन है। आपने शॉर्ट क्वेश्चन किस तरह करने हैं और ये आपका कहां से आएगा? अमूमन ये वाला पोर्शन आपका पहले वाले पोर्शन में से आता है, यानी आपका जो पहला पोर्शन है जिसके अंदर आपने इब्तदाई तौर पर तहजीब व तमद्दुन, शख्सी इनफरादी ज़िंदगी, यानी इस्लामी तहजीब से रेलिवेंट जो चीज़ें पढ़ी थी उसमें से रेलिवेंट आपको आएगा। आपके टोटल 12 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे जिसमें से आपने 8 करने हैं और हर एक 2 नंबर का है। इस तरह आपके 16 नंबर हुए क्वेश्चन नंबर 2 के। इसी तरह आपका क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो भी आपका शॉर्ट क्वेश्चन है। इसके शॉर्ट क्वेश्चन का क्या तरीका होगा? अमूमन जो अगले वाला पोर्शन आपका है जिसमें आलम इस्लाम वगैरह को हमने डिस्कस किया और कुछ सीरत से रेलिवेंट, इसमें आएगा जो आपके 12 हैं, 12 शॉर्ट हैं, 8 आपने करने हैं और ये भी आपके 2-2 नंबर के हैं। 16 मार्क्स आपके क्वेश्चन नंबर 3 में भी बने। इसके बाद फिर आपका क्वेश्चन नंबर जो 4 है ये भी आपका शॉर्ट क्वेश्चन पर मुश्तमिल है। इसमें भी आपने जो शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं ये अमूमन आखिर वाले में से आते हैं, यानी खिलाफत राशिदा और सीरत के जो बाकी पोर्शन जो रह गए थे उसमें से। इसमें से ये 13 आते हैं, आपने इसमें से 9 करने होते हैं। तो इस तरह अगर हम हर 2 नंबर का बनाएं तो आपके 18 मार्क्स बने। तो इस तरह आपके जो 70 मार्क्स हैं वो यहाँ जाके पूरे हो जाते हैं। आपके 70 मार्क्स इस पे पूरे हो गए। अब ये सारे शॉर्ट क्वेश्चन थे, यहां से आपके शुरू होते हैं लॉन्ग क्वेश्चन। आपने जब लॉन्ग क्वेश्चन करना है तो इसके अंदर आपका तरीकाकार कुछ इस तरह होगा, वो मैं आपके सामने डिस्कस करता हूं। यानी क्वेश्चन नंबर आपका 5, 6, 7 और 8 और 9 ये सब आपके लॉन्ग क्वेश्चन है। यानी क्वेश्चन नंबर आपका 5, क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 और 9 ये आपके लॉन्ग क्वेश्चन है। इसके अंदर भी अगर हम देखें कि किस अंदाज में ये बनते हैं, इसके पहला क्वेश्चन अमूमन पहले इस्लामी तहजीब व तमद्दुन से आ जाता है, दूसरा भी उसी से रेलिवेंट इस्लामी मुआशरा या आलम इस्लाम से रेलिवेंट आता है, और तीसरा और चौथा अमूमन सीरतुन नबी से, और आखिरी वाला आपका खिलाफत राशिदा से। इस तरह ये 5 क्वेश्चन होंगे और उनमें से हर क्वेश्चन जो है वो आपका 10-10 मार्क्स का है, जो आपने यहाँ 3 करने होते हैं। जिस वक्त आप 10-10 मार्क्स के लॉन्ग क्वेश्चन कर लेते हैं तो आपका 100% का पेपर मुकम्मल तैयार हो जाता है। इस तरह आपने पेपर की तैयारी करनी है। पेपर वेटेज और कहां से कितना पोर्शन आता है ये डिस्कस हुआ, और इसी को मद्देनजर रखते हुए आपने इस्लामियात इख्तियारी पार्ट 1 के पूरे पेपर की तैयारी करनी है। इंशाअल्लाह अच्छे नंबर से पास होंगे।